کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہنے گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو بالکل شریف جی، تو تسی جڑا کام پایا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوورآل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو۔ تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ ساڑی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اسی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے، عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں، اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو، ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو۔ بھائیو، اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں، چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا۔ اس کھیتی کی طرف آؤ، یعنی وہاں پر بیج بو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے، آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 4528، صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183 کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے، یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے، تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا۔ دبر میں حرام ہے، اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں، یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس، یہ بھائیوں حرام ہے۔ اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے۔ بھائیو،
بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا۔ اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، حرام فعل ہے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا۔ اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر، اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات، اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے۔ بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے، جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڈا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے۔ یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے۔ قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے، جی خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی خاوند کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل، اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض میں۔ اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے۔ وہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے۔
اور بیوی کو ساتھ لٹائیں. یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے. اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احتلام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے. میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں. حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے. اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست. حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ. اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا. نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا. اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے. یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو. 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، والعیاذ باللہ تعالی. اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1165، مشکات میں 3195، کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ ایشو ریزالو ہوا. اب بھائیو آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے.
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے، پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com، اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک
कॉमन औरत का दूध पी लिया है तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे दूध के रिश्ते की वजह से। तो जिस तरीके से नसब जो है वो हुर्मत वाला रिश्ता बना देता है, इसी तरीके से रजात का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी एस्टैब्लिश होता है। और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं, वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23 चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में। हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं यानी माँ बाप के साथ, इस तरीके से दादी दादा, इस तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए हैं सूरत निसा आयत नंबर 23। भाइयों, इस हवाले से जो अहादीस कुछ पेश की जाती हैं कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी। तो वो अहादीस मनसूख हैं और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रदाअतु मिनल मजाअह कि जो रजात का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, यानी जुबान से नहीं वो मांग सकता, भूख की उम्र तक रजात का रिश्ता रहता है। और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले, और वो भी सही मुस्लिम की हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रसात का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो अब जो बड़ा मर्द है वो तो 2 साल का तो नहीं है। तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रजात कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। दूसरा अहम मसला आज का आखिरी, वो है मेरे भाइयों अजल का इशू, या मॉडर्न लैंग्वेज में कंडोम का इस्तेमाल। अजल अरबी में कहते हैं अलग हो जाने को, यानी जब मियां बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें, डिस्चार्ज के वक्त वो अलग हो जाएं, इसको कहते हैं अजल। और उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है वो कंडोम है। फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुफलिसी के डर से फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में कुरान हकीम की आयत की रोशनी में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, कतअन हराम है। लेकिन अगर औरत की सेहत का इशू हो या औलाद की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हो, वो मामला अलग है, उसके ऊपर वो वाला फतवा नहीं लगेगा। और उसके सबूत में मैं 3 हदीसें पेश करूंगा, तीनों सही बुखारी और सही मुस्लिम से। लेकिन इसमें याद रखें कि जो लोग इस हवाले से मर्द अपनी नसबंदी करवा लेते हैं, यानी सेक्सुअली डिसेबल हो जाते हैं हमेशा के लिए, जानबूझ के मेडिकली करवा लेते हैं, या औरतें अपनी यूट्रस निकलवा देती हैं, अगर कोई बीमारी या कैंसर वाला इशू ना हो, वो अलग बात है कि जी ताकि जी हमेशा के लिए मामला एस्टैब्लिश हो जाए, ये कतअन हराम है और बिदअत कुबरा है। ये अल्लाह की शरीयत को बदलना है, अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। सूरत निसा नंबर 119 के तहत ये कतअन हराम और शैतानी फेल है। कोई मर्द जो है अपने आप को खस्सी करवा ले, या कोई औरत अपनी यूट्रस और हम जो है वो हमल का जो जरिया है उसका रहम उसको निकलवा दे। अलबत्ता अजल जो है इसकी इजाजत है। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 हदीसें हैं, तीनों बुखारी और मुस्लिम से। पहली हदीस सही बुखारी में 5208, मुस्लिम में 3561 और मिशकात में 3184 है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कुरान हकीम नाजिल हो रहा था और हम अपनी बीवियों के साथ अजल किया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इसे मना नहीं फरमाया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में खबर पहुंची कि हम अजल करते हैं, यानी बीवियों के साथ जब सोबत करते हैं तो डिस्चार्ज के वक्त अलग हो जाते हैं ताकि औलाद ना हो,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک 62 سال تک زندہ رہے ہیں, اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں, اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں, نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138, مسلم میں 3544, مشکات میں بھی موجود ہے 3186, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو, کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو, جتنے معاملات مرضی کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556, مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہیں, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا, آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں ہی مجھے یوں کان سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ جب 2 بندے جماعت کرا رہے ہوں گے تو امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا. جو حنفیوں کے آئے نا کہ 1 قدم پیچھے کھڑا ہوگا, یہ صرف کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا, ساتھ کھڑا ہوگا. امام اور مقتدی کا فرق یہ ہے کہ امام کے رائٹ سائڈ پہ مقتدی ہوتا ہے, جو لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا وہ امام ہی تصور کیا جائے گا, چاہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے. باقی لیڈرشپ تو وہ کر ہی رہا ہے نا. ویسے بھی اگر ایک گاڑی میں 2 سواریاں ہوں تو دوسری سواری ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے, الا یہ کہ اس کو کوئی پروٹوکول کا ایشو ہو تو وہ ڈائگنلی دوسری طرف بیٹھے گی. ادروائز 2 دوست جا رہے ہوں تو ساتھ ہی بیٹھیں گے نا, پیچھے تو نہیں بیٹھیں گے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی جماعت کروا رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا بھائی شامل ہوا ہے تو اس کے دائیں طرف کھڑا ہو, اور اگر ایک اور کوئی آگے شخص شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی واقعہ ہوا کہ آپ ایک شخص کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اتنے میں ایک اور صحابی کہتے ہیں میں شامل ہوا, تو نبی علیہ السلام نے ہم دونوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا, ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. صحیح, یہ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جب 3 ہو جائیں گے نا پھر 2 پیچھے کھڑے ہوں گے, 1 آگے, اور جب 2 ہوں گے تو سائڈ بائی سائڈ, اور مقتدی رائٹ کے اوپر. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کی پیچھے ہوگی صف بالکل اینڈ پہ, اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی مردوں سے پیچھے والی صف ہوگی, عورتوں کی تیسرے والی صف ہوگی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو زیادہ قرآن جانتے ہیں نا وہ میرے قریب کھڑے ہوا کریں. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, آپ کو مشکات میں مل جائے گی, کہ ایک صحابی ایک تابعی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شخص پیچھے سے آیا, اس نے مجھے پکڑ کے پیچھے کر دیا اور خود میری جگہ پہ کھڑا ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ تو نے برا نہیں منانا. وہ صحابی تھے جنہوں نے کیا. ان کا یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچے پہلی صفوں میں آگے کھڑے ہوں,
نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر تو مطلب جو زیادہ اہل علم تھے ان کو امام کے قریب کھڑے ہونے کا کہا جاتا تھا. یہ تو تمہارے حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہے. حکمران اس وقت کون تھے؟ آل امیہ. جہد پن ہوں گے وہی لال ہی نکلنا ہے. یہ تو تمہارے حکمرانوں نے کیا ہے کہ انہوں کی یہ بدماشیاں ہیں کہ وہ لوگ آگے پہلی صفوں میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت کے حکمرانوں کو وہ جاہل بھی سمجھتے تھے صحابہ کرام, لیکن مجبوراً تھے. ٹھیک ہے, تو حکمرانوں نے قبضے کیے ہوئے تھے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں جس گاؤں کا چودھری لیٹ ہو جائے پہلی صف میں ایک بلکہ باقاعدہ ایک رومال رکھ کے کھڑا کیا ہوتا ہے جگہ کہ وہ بندہ لیٹ آ کے بھی پہلی صف میں شامل ہوگا, اور یہ سب دیندار لوگ بھی کرتے ہیں. ہم ایک اہل حدیث کی مسجد میں اب اشارتاً بات ہی کروں گا, اہل حدیث کی اس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ جو مسجد اہل حدیث کی اس تنظیم کے انڈر تھی کہ جس کا کام ہی صرف چندے جمع کرنا ہے. صحیح, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ چندہ پارٹی نے کیا کیا کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ پڑھتے تھے, وہ قرات بڑی اچھی کرتے تھے امام صاحب. تو ہم لوگ جو ہے نا تراویح کے لیے وہاں پہنچے تو ہم نے ایک بڑی آکورڈ چیز دیکھی کہ یار پہلی صف جو ہے نا پوری خالی ہے, اور انہوں نے مصلی جو ہے نا وہ محراب سے نکال کے پہلی صف میں امام کا ڈالا ہوا ہے. اچھا. تو ہم نے کہا جناب مسئلہ یہ کہ اتنی پبلک آتی ہے, یہ تو آپ پوری صف ضائع کریں, اور صف میں بھی 150-200 بندہ آتا تھا, یہ صف کیوں ضائع کی ہوئی؟ آج امام کو کیا تکلیف ہوگی کہ آپ اس کو پیچھے کی سیٹ کے پہلی صف میں لے آئے ہیں اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہانی کیا ہے اندر. اچھا خیر, ہم وہ بیٹھ گئے پہلی صف میں, یعنی پہلی صف سے مراد جو امام کے پیچھے والی صف تھی, یعنی وہ دوسری صف, اور پہلی صف میں امام کا مصلی انہوں نے ڈال دیا. جناب جب جیسے ہی جماعت کا وقت آیا نا, قریب 7 بجے غالباً عشاء تھی, 7 ہوئی تو نماز ہی نہیں شروع کر رہے, 7:05 ہو گئے نماز ہی نہیں شروع کر رہے. سارے دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو محراب کے اندر انہوں نے ایک خفیہ دروازہ رکھا ہوا تھا, اس میں سے نا کچھ لوگ انٹر ہوئے, اور وہ لوگ کون تھے؟ وہاں کے بڑے بڑے اشرافیہ, کلف والے سوٹ پہنے ہوئے, جو شاید صرف عید کی نماز ہی پڑھتے ہیں. ان کو انہوں نے وہاں نا ان کا اس دن ڈنر ارینج کیا تھا. انہوں نے کہا چلو جانے آج عشاء پڑھ ہی جائیے سیدھی. جو بڑے بڑے جو جن سے فنڈ وہ لیتے تھے وہ آئے, وہ سیدھے آ کے نا امام والی جو صف تھی جیسے امام کا مصلی ہے, امام کے مصلی کے دائیں بائیں کھڑا ہونا شروع ہو گئے. وہ ہم نے کہا پیچھے جاؤ ظالمو, یہ تو پہلی صف تو نہیں امام ہے. پھر امام صاحب آئے چپ کر کے مصلی چوکے, پھر مرام میں چلے گئے. وہ یہ انہوں نے کیا تھا, وہ پہلی صف ان کے لیے ریزرو کروائی ہوئی تھی. یہ لانتے کھٹتے ہیں, ان کی عبادت بھی جو ہے نا وہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں علی بھائی بدگمانی کرتے ہیں. ہم اللہ کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتے, ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. بدگمانی تو وہ ہوتی ہے جس میں 2 رائے ہوں. ہمیں تو یقین ہے, ہم بدگمانی نہیں کرتے, اللہ معافی دے. نہ بدگمانی نہیں, یقین ہے. بدگمانی من ہے واقعی, ہمیں تو یقین ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز. آپ کے ظاہر میں فتویٰ لگائیں گے نا. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا قول موجود ہے, جب تک نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے, اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا یا صحیح بیان کرتا تھا اور ہمیں معاملہ ایمبیگوس ہوتا تھا, اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتاتا تھا, تو ہم وحی کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ کر دیتے تھے. اب نبی علیہ السلام دنیا سے چلیں گے, اگر کوئی شخص اب کوئی عمل کرے گا, ہم اس کی نیت پہ فیصلہ نہیں کریں گے, اس کے کرتوتوں پہ فیصلہ کریں گے. بالکل صحیح. سر قانون کیا نیت کے اوپر چلتا ہے؟ ظاہر کے اوپر چلتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اپنی چرب زبانی سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں مجھ سے, کیونکہ حضور نے شفاعت پہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھو اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو. نبی علیہ السلام بھی کسی کے حق میں ڈیسیژن کر دیں اور وہ ڈیسیژن غلط ہو, قانوناً وہ صحیح ہے اور اوریجنلی وہ بندہ ناحق تھا, تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا فیصلہ بھی تمہیں نفع نہیں دے گا, اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا لیکن دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہے ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اس میں الفاظ ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور چرب زبانی تم میں سے کوئی کرتا ہے. اب یہ اللہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے تھے. نبی علیہ السلام کو بھی اسی وقت پتہ چلتا تھا جب وہی دیکھ لیں غزوہ تبوک پہ جو کعب بن مالک پیچھے 3 صاحب رہ گئے تھے, بخاری مسلم میں ان کی توبہ کا واقعہ آتا ہے, قرآن میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ. غزوہ تبوک پہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم بہانے کریں گے, حضور آئیں گے, منافقین بہانے کر رہے تھے. حضور واپس آئے, کچہری لگائی, تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا, میں کہہ دوں میری بیوی بیمار تھی یا کوئی مسئلہ تھا. پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو میں نبی علیہ السلام کو تو دھوکہ دے لوں گا, لیکن بعد میں اللہ تو وہی کے ذریعے حضور کو بتا دے گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ تو کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. نہ پرانیاں گلاں,
بیٹھے ہیں نا انجینئر, ان سے ذرا پوچھیں, یہ سول انجینئر ہے, ان سے ذرا پوچھیں کہ مشین ڈیزائن کا فارمولا اگر میں لکھ کے کسی بزرگ کو دوں, وہ پڑھ بھی سکتا ہے اگر اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی؟ نہیں پڑھ سکتا. پہلے یہ کہتے ہوتے تھے پڑھ سکتا ہے, جب یہ میری طرح تھے, جب میں ان کی طرح تھا. یہ میرا بڑا لاڈلا ہے وکاس. اچھا اچھا. ہاں جی, یونیورسٹی میں یعنی مجھ سے جونیئر تھے, یعنی ان کا 99 سیشن آپ کا سیول کا, میرا 95 تھا. تو فرسٹ ایئر میں فولنگ سے بچنے کے لیے میرے پاس ہی رہتے تھے. اچھا اس وقت ہم بھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور یہ بھی سبز پگڑی باندھتے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور یہ تو آپ نہیں باندھتے, لیکن ہم آج تک سبز پگڑی باندھ رہے ہیں. لیکن عقیدہ اپنا جو ہے نا وہ سفید اور سیاہ پگڑی والا کر لیا, یعنی نبی علیہ السلام والا. سبز کو ہم جائز سمجھتے ہیں. تو سر یہ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے, تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کو یہ سارے فارمولے سکھا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو سکھائے کہ یہ سمپلی سپورٹڈ بیم کے لیے کیا فارمولا لگے گا, کینٹیلیور بیم کے لیے کیا لگے گا, اللہ کو تو آتا ہے نا, سکھائے. سر یہ دیکھ کے وہ فارمولا سمجھانا تو دور کی بات, پڑھ بھی نہیں سکتے جس میں لیٹن کے رومن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. سر یہ سب کہانیاں ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے, اور ہم نے تو جھوٹ پریکٹیکلی پکڑے ہیں ان کے. یہ نباز ہوتے ہیں. آپ کو بچہ بیچارہ منہ لٹکایا ہوا گیا, یا سپلی آئی ہوگی یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی, تو کوئی ایک تکا لگائیں گے, لگ جائے گا. اور چیک کیا ہم نے, شادی شدہ کو لے کے گئے کہ دعا کرے شادی ہو جائے, وہ کہتے ہیں نہیں ستارے گردش نے ادھر ویاہ نہیں ہلے ہونا. پھر انہوں دسیا کہ بھائی تو بچے بھی آئے نا, تیرے ستارے گردش نے, چیک کر لیں آپ. سر کہانیاں کراتے ہیں یہ کہانیوں کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن سر اب کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, اس سوال کا جواب ہو گیا یا بیچ میں ہی رہ گیا؟ ہو گیا علی بھائی, ہو گیا. آگے چلیں جی. اس میں ایک ضمنی کوشچن بنتا جی ہے جی کریں کہ کیا اگر امام کے دونوں طرف کوئی مقتدی کھڑے ہو گئے اگر, تو امام آگے بھی جا سکتا ہے؟ ہاں امام آگے بھی جا سکتا ہے, جبکہ امام نے آگے جگہ چھوڑی ہو. ٹھیک ہے. ویسے جب میں اس طرح امامت کروا رہا ہوں نا, میں کوشش کرتا ہوں ایک صف کی جگہ آگے چھوڑوں, کہ اگر مقتدی کو مسئلہ نہیں پتا تو امام ہی آگے چلا جائے. اگر زیادہ جاہل مقتدی ہوا ہے تو تسی آگے جان لگے, وہ پکڑ بھی لے گا کہ حضرت کدھر چلے ہو, دوڑ چلے, یہ بھی چانس ہوتے ہو ٹھیک, اگر اس کو یہ مسئلہ پتا ہے. اچھا, اس میں آگے جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دایاں قدم پہلے بڑھائیں, ایک رکھیں, پھر دوسرا بایاں قدم رکھیں اور دائیں کو اس کے ساتھ ملا لیں, تو آپ اگلی صف تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک. وہ بعض آپ کو پتہ ہے امام کیا کرتے ہیں, وہ ایسے ایسے رینگتے ہوئے جاتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں جی وہ اگر پاؤں اٹھ گیا نا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو سر رینگتے ہوئے پاؤں تو اٹھ گیا, اور آپ نے جو کہانی کرائی تھی کہ سجا انگوٹھا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی, تو سجا انگوٹھا تو ہل گیا, دائیں والا انگوٹھا پاؤں کا تو ہل گیا نا. بالکل صحیح. اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, اس کو یوں پکڑ کے یوں کھڑا کیا, تو رینگتا ہوا گیا ہے حضرت ابن عباس. پھر تو انہوں نے صبح ہی پہنچنا سی, ٹھیک ہے, اور اتنا یعنی مشکل ہے, پوری کرویچر سیمی سرکل کور کرنا پڑنا سی انہوں نے, پہنچ نہیں سکتے. سیدھا آگے پیچھے تو بندہ ہو سکتا ہے, رینگنے کے لیے ایک اینگل کے اوپر ایسے رینگنا تو بڑا مشکل ہے. یہ ایویں کہانی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. جب نوافل پڑھنے لگے تو میں نے بھی وضو کر کے حضور کے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں ہی مجھے یوں کان سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ جب دو بندے جماعت کرا رہے ہوں گے تو امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا.